اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، ان الحمد للہ ونحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ السلام علیکم، کیا حال ہیں آپ لوگوں کے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اور امید بھی ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کو پڑھنے کی، سمجھنے کی توفیق بھی دے، اور ہماری کوششیں بھی اس راہ میں لگیں، ہمارا وقت بھی لگے، ہماری صلاحیتیں بھی لگیں، اس لیے کہ اس کے بغیر ہمارے عاقبت کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ جب تک ہم اس قرآن کو پڑھیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں اور اس پہ عمل نہیں کریں گے، ہمارے لیے آخرت سے نجات مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہی ہے، یہ سمجھ لیجیے۔ اس دعا کے ساتھ میں شروع کرتی ہوں آج کا سبق کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے ایک ایک لفظ کو سمجھنے کی توفیق بھی دے، اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی بھی ہمت اور توفیق دے، اور ہمارے ساری رکاوٹیں اس راہ میں جو آ رہی ہیں اس کو دور کرے، اور ہم سب کو پھر ایک دفعہ منہ در منہ، یا کہتے ہیں نا کہ آمنے سامنے بیٹھ کے قرآن پڑھنے اور آپ ایک دوسرے سے بات کرنے کا موقع بھی ملے، اور ہم اپنے آپس کی بات کر کے ایک دوسرے کو اپنے سمجھا بھی سکیں، اور کس طرح سے ہم نے اس کو لے کے چلنا ہے قرآن کو، قرآن کو لے کر ہم نے جہاد کبیر کرنا ہے۔ قرآن کو لے کر جہاد کبیر کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ یہ لازمی بات ہے، جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں اور پھر ہم اس کو عمل میں ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں، تو جو مشکلات آتی ہیں اس سے نمٹنا جو ہے وہ جہاد ہے۔ لہٰذا ہماری کوشش ہونی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس مقصد میں کامیاب کرے کہ ہم اس قرآن کو لے کر جہاد کبیر کرنے والے ہوں۔ آمین ثم آمین۔ آج ہمارا سورہ بقرہ کی آیت 29 سے شروع ہے، اور انشاءاللہ ہم 39 تک اس کو پڑھیں گے۔ ابھی ہم کر رہے ہیں اس کا ترجمہ، لفظی ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ، اور جب، قالا، کہا، ربو کا، تیرے رب نے، للملائکتی، لے فرشتوں سے، یعنی لیے فرشتوں سے، انی، بے شک، جاعل، میں بنانے والا ہوں، فی الارض، زمین میں، خلیفہ، ایک خلیفہ۔ اب ایک ایک لفظ کو دیکھتے ہیں۔ وَإِذْ، اس کا کیا مطلب ہے؟ اور جب، اور یہ کس وقت بولا جاتا ہے؟ جب کسی بات پہ توجہ دلانی ہو، اس وقت اس کو بولا جاتا ہے۔ تو یہاں یہی کہا گیا کہ وَإِذْ، یعنی یہ تمہیں پتہ ہے یہ کس وقت کا ذکر ہے، یہ کیا بات ہے، اللہ تعالیٰ کس طرح سے، اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے بات شروع کری ہے، یعنی وَإِذْ، اور جب۔ قالا، کہا، فرمایا۔ قالا کیا ہے؟ ماضی، واحد غائب۔ ربوں کا، تمہارے رب نے، کس سے کہا؟ فرشتوں سے، للملائکتی، فرشتوں سے کہا۔ ملائکہ کیا ہے؟ فرشتے، یعنی واحد اس کا کیا ہوگا؟ ملک، فرشتہ۔ انی، بے شک میں، یعنی اس میں کیا ہے؟ تاکید ہے کہ بے شک میں، جاعل کیا ہے؟ بنانے والا ہوں یا بنا رہا ہوں۔ کیا چیز ہے یہ؟ اس میں فاعل ہے۔ فی الارض، زمین میں، خلیفہ، خلیفہ کس کو کہتے ہیں؟ نائب کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ میں خلیفہ بنانے والا ہوں، نائب بنانے والا ہوں۔ قالو، جمع ہے یہ، یعنی کس نے کہا؟ انہوں نے کہا، جمع مذکر ہے اور ماضی ہے۔ اتجلو، کیا تم بناؤ گے، کیا مقرر کریں گے، فیہا، اس میں، جو، من یفسد، جو فساد کرتا ہے۔
اس کا مضارع واحد حاضر مذکر ہے، جعل فعل ماضی ہے، یجعل فعل مضارع ہے، یفسد وہ فساد کرے گا، یہ مضارع واحد غائب مذکر ہو گیا، اس کا ماضی کیا ہوگا؟ فسدہ، اور یفسد اس کا مضارع ہے۔ یسفک خون بہائے گا، وہ خون بہائے گا، ماضی ہے اس کا سفکا، مضارع یسفک، مضارع واحد غائب مذکر ہو گیا، یسفک الدماء یعنی کہ وہ خون بہائے گا، مضارع میں آگے یہ بات، اور وہ واحد غائب ہے۔ نقدس ہم پاکیزگی بیان کرتے ہیں، یہ کیا ہے؟ مضارع ہے اور جمع متکلم ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ ہم پاکیزگی بیان کرتے ہیں یعنی ہم ہر قسم کی پاکیزگی، آپ کی ذات میں کوئی نقص نہیں، کوئی کمزوری نہیں۔ ماضی ہے اس کا قدسہ، اور یقدس اس کا مضارع ہے۔ عالم و نحن اور ہم، نسبح ہم تسبیح کرتے ہیں، بحمد کا ساتھ تعریف کے آپ کی، ونقدس لک اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں ہم، یعنی آپ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں، آپ کی ذات میں کسی قسم کا کوئی نقص نہیں، کوئی کمزوری نہیں۔ قالا فرمایا، انی بے شک میں، عالم زیادہ جانتا ہوں، خوب جانتا ہوں، یعنی میں تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ عالم زیادہ جاننا، ما لا تعلمون جو کچھ نہیں تم جانتے۔ یہ مضارع واحد متکلم ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ علما کسی چیز کی حقیقت کا ادراک کرنا، جاننا، معلوم کرنا، اور یہ مضارع واحد غائب مذکر ہے۔ علامہ اس نے سکھایا، اس کا یہ ماضی واحد غائب مذکر ہو گیا، یعلم وہ سکھاتا ہے یا سکھائے گا، یہ واحد غائب مذکر مضارع ہو گیا۔ ارزا یارزو، وعلم آدم الاسماء اس نے سکھائے آدم کو نام، کلہا سب کے سب، ثم پھر ارزہم، ارزہ کیا ہے؟ اس کے ایک معنی ہوتے ہیں چوڑائی کے، کسی بھی چیز کا عرض ہوتا ہے نا، عرض اور طول، لیکن اس کا یہاں پہ کیا معنی ہے؟ اس نے پیش کیا، اس نے سامنے کیا۔ درخواست کرنا بھی اس کے ایک معنی ہوتے ہیں، آپ دیکھیں نا، کہتے ہیں نا عرضی پیش کی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک طریقے سے پیش کرنا بھی ہے، درخواست کرنا بھی ہے۔ اس کے ماضی ہے ارزا، مضارع یارزو، اور یہاں پر ارزا کیا ہے؟ ماضی واحد غائب مذکر۔ اس طرح علی الملائکۃ فرشتوں پر، فقالا پس کہا، انبئونی مجھے بتاؤ، مجھ کو، انبئو بتاؤ، امر جمع حاضر مذکر ہے، ماضی اس کا انبا ہے، مضارع اس کا ینبئو ہے۔ قالو انہوں نے کہا، یہ ماضی جمع غائب مذکر ہو گیا، ماضی قالا، مضارع یقولو۔ علمتا تو نے سکھایا، ماضی واحد حاضر مذکر، اس کا ماضی کیا ہے؟ علما، مضارع یعلم۔ فقال انبئونی باسماء نام ہؤلاء ان اشیاء کے، انبا اس نے بتا دیے، قالو سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، وہ بولے پاک ہے آپ، نہیں کوئی علم ہم کو مگر جو کچھ آپ نے سکھایا ہم کو، بے شک آپ ہی اصل جاننے والے، حکمت والے، پختہ کار ہیں۔ قالا فرمایا، یا آدم اے آدم، انبئہم بتاؤ ان کو، باسمائہم نام ان چیزوں کے، فلما پس جب، انبأہم اس نے بتائے، باسمائہم ان کو نام ان کے،
امبا اس نے بتا دیے، اس نے خبر دی، ماضی واحد غائب مذکر۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قال علم اقل، کیا نہ میں نے کہا تھا؟ علم اقل، علم کا مطلب کیا ہے؟ نہ، اقل میں نے کہا تھا، لکم تم سے، انی بے شک میں، عالم خوب جانتا ہوں، زیادہ جانتا ہوں، غیب السماوات والارض مخفی باتیں آسمانوں کی اور زمین کی، عالم اور میں خوب جانتا ہوں، ما جو، تبدونا تم ظاہر کرتے ہو، وما کنتم تکتمون اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ یہاں پہ علم کا مطلب کیا آتا ہے؟ علم کا مطلب ہوتا ہے جاننا، اور علم کیا ہے؟ مصدر ہے، جاننا مصدر ہی ہوگا نا۔ حکیم، حکمت والا، درست صحیح فیصلہ کرنے والا، اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے حکیم۔ دماغ بتایا یہاں پہ، خون ہے، جمع ہے یہ، اور واحد جس کا کیا ہے؟ دم۔ کلہا سب کے سب، کلہا سب کے سب، یہ حروف بھی اس میں آتے ہیں، الا، لما، لا، مگر، سوائے، جب، نہیں۔ اچھا، تبدونا تم ظاہر کرتے ہو یا تم بیان کرتے ہو، یہ کیا ہے؟ مضارع جمع حاضر مذکر ہے۔ ابدا اس کا ماضی ہوا، یبدیو مضارع ہوا۔ تکتمونا اسی طرح سے یہ بھی مضارع جمع حاضر مذکر ہے۔ کتما ماضی ہے، یکتمو مضارع ہے۔ وما کنتم تکتمون۔ وَإِذْ قُلْنَا اور جب ہم نے کہا، لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا فرشتوں سے سجدہ کرو، لِآدَمَ لیے آدم کے، فسجدوا پس انہوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس مگر شیطان نے نہیں، سوائے شیطان کے، ابا انکار کیا، اس نے نہ مانا، واستکبر اور تکبر کیا۔ اسجدو یہاں پر آیا، اسجدو کیا ہے؟ یہ امر جمع حاضر مذکر ہے، یہاں پہ حکم دیا گیا ہے، فسجدو تو انہوں نے اسجدو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ امر جمع حاضر مذکر ہے۔ اس کا ماضی کیا ہے؟ سجدہ، اور مضارع یسجدو۔ آبا واستکبرا، آبا ماضی واحد غائب مذکر ہے، آبا ماضی اور مضارع یابا۔ استکبرا ماضی واحد غائب مذکر ہے، کل من، اچھا، وکانا من الکافرین اور کافروں میں سے ہو گیا۔ وقلنا اور ہم نے کہا، یا آدم و اسکن، اے آدم رہو، ساکن ہو، مطلب یہ کہ سکونت اختیار کرو، انتا تم، وزوجک اور تمہاری بیوی، الجنتا جنت میں، وکلا اور کھاؤ، وکلا کا کیا مطلب ہے؟ کھاؤ تم دونوں، تثنیہ کا صیغہ ہے۔ کون سا صیغہ ہے یہ؟ تثنیہ کا صیغہ، ایک واحد ہوتا ہے، ایک تثنیہ ہوتا ہے اور ایک جمع ہوتا ہے۔ تو یہاں پر یہ تثنیہ کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے، منہا اس میں سے، رغدن جتنا چاہو، جیسے چاہو، جہاں سے چاہو، بافراغت یہاں اس میں یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں، خوب کھاؤ جہاں سے چاہو، شئتما جہاں سے چاہو تم دونوں، حیثو اور جتنا چاہو، جاؤ اور جب دل چاہے، جہاں سے چاہے، یعنی یہاں پہ یہ دونوں کو یہ کہا گیا ہے کہ یہاں پہ جنت ہے جہاں پر تم ہو، یہاں پہ جو کچھ بھی ہے تمہاری مرضی پہ منحصر ہے، جہاں سے کھانا ہے، جس چیز کھانی ہے، جو پھل کھانا ہے، جتنا کھانا ہے، تم دونوں کو یہ سب چیز تمہارے لیے کھلی ہوئی ہے۔ ولا اور نہیں، تقربا نہ پاس جانا، نہ قریب جانا، تم دونوں، حاضر اس درخت کے، شجرت اس درخت کے، شجرتا اس درخت کے، فتکونا پس تم دونوں ہو جاؤ گے، من الظالمین ظالموں میں سے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ شیطان نے کیا کیا؟ ازلہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ گمراہ کر دیا، پھسلا دیا، ازلہ گمراہ کر دیا، ازلہ اور یضلو، ازلہ ماضی اور یضلو مضارع۔ فَأَزَلَّهُمَا پس ان دونوں کو گمراہ کر دیا، ان دونوں کو پھسلا دیا۔
لغزش دے دی. یہ کیا ہے؟ ماضی واحد غائب مذکر. نزلہ ازلہ یذلو. اب یہاں کیا کس نے بہکایا؟ الشیطان. شیطان کا کیا معنی؟ شطن سے ہے یہ، اس کا مطلب شطن ہے، اور اس کا مطلب کیا؟ آگ سے سوکھتا ہوا. کہتے ہیں نا آگ سے بنا ہوں میں، یہاں اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا شطن یعنی آگ سے سوکھتا ہونا. آدم بنا مٹی کو، پکی ہوئی مٹی سے، تو یہ بھی پکایا گیا آگ میں، یعنی کہ آگ سے سوکھتا ہونا. اس کے معنی لفظ کے، اس کے شیطان کے معنی یہی ہیں. انہا یہاں سے، فاخرجہما پس نکال باہر کیا ان کو، دونوں کو، مما اس میں سے، اس کو، کانا تھے وہ دونوں، فیہ اس میں، وقلنا اور ہم نے کہا، اہبتو اترو. اہبتو کیا مطلب ہے؟ اترو تم سب. یہ کیا ہے؟ امر جمع حاضر مذکر ہے. حبت اور یحبتو. حبوط کہتے ہیں بلندی سے نیچے کی طرف آنا، اور اس کو یہ بھی کہتے ہیں کہ جیسے اپنے مرتبے سے فروتر ہونا، بے اختیار ہو کر نکلنا، کسی چیز کا بلندی سے نیچے گرنا یا نکلنا. جیسے پتھر بلندی سے گرتا ہے، بے اختیار ہو کر نکلنا. بلندی سے پستی کی طرف جانا، سواری سے نیچے کی طرف اترنا، یا کسی چیز کا اضطرار اور قہرن زبردستی نیچے اترنا. تو یہاں کہا گیا کہ اترو تم سب. اب یہاں پر جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہوا ہے. بعضکم بعض یعنی تم میں سے ایک دوسرے کے، دشمن ہیں، عدو دشمن. دشمن کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ایک دوسرے کا بھلا نہیں چاہتے، ایک دوسرے کے دشمن ہیں، ایک دوسرے کی برائی چاہتے ہو، ایک دوسرے کو نقصان پہنچائیں گے. یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہو، تم سب ایک وَلَكُمْ اور تمہارے لیے، فی الارض زمین میں، مستقر و متاع الی حین یعنی ایک وقت تک سامان ہے زندگی کا، اور ایک وقت تک کا تمہارا یہاں پر ٹھکانہ ہے. مستقر کہتے ہیں ٹھکانہ، ٹھہرنے کی جگہ، قرار گاہ. اور متاع کہتے ہیں کسی بھی چیز سے فائدہ اٹھانا، یا گھر کا سامان جو ہوتا ہے، کوئی بھی سامان کھانے پینے کا، یا بستر بھانڈے جو بھی ہوتے ہیں، یعنی اس طرح کا. اور ایک مدت تک، یعنی ہمیشگی کی زندگی نہیں، یہاں پر ایک مدت تک، ایک خاص وقت تک یہاں پہ تم کو رہنا ہے. مستقر کا قر جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ٹھنڈک، یعنی کہتے ہیں نا قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک. تو یہاں مستقر بتایا ہے، اس کا مطلب یہاں پر ٹھکانہ ہے، رہنے کی جگہ ہے. کوئی بھی جگہ جو آدمی جہاں پر رہتا ہے، رکتا ہے، وہ ٹھکانہ اس کا. یعنی ہم پڑھا کہ ایک انسان کا مستودع ہے اور ایک مستقر ہے، یعنی ایک سونپے جانے کی جگہ ہے اور ایک اس کے رہنے کی جگہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں زمین جو دی ہے وہ مستقر دیا ہے، ٹھہرنے کی جگہ. فتلقا آدم، پس سیکھ لی آدم نے، من رب ہی اپنے رب سے. فتلقا کا کیا مطلب ہے؟ سیکھ لی، یعنی ان کو آتا نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھا دیا. القاء کرنا ہوتا ہے، یا مطلب اسی طریقے سے یہ کسی بھی چیز کو القاء کر دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے سکھا دیا حضرت آدم علیہ السلام کو. من رب کلماتن، کچھ باتیں. فتاب علیہ، پس وہ متوجہ ہو گیا، مہربانی فرمائی اس نے. انہو بے شک وہ، وہی، التواب الرحیم توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا، مہربان ہے. قلنا کہا ہم نے، اہبتو تم سب اترو، منہا یہاں سے، جمیعاً سب کے سب. فاما پس اگر کبھی، یاتینکم تمہارے پاس آئے، یاتینا اگر وہ آئے، مضارع بالنون تاکید ہے، واحد غائب مذکر ہے. آتا یاتی یعنی آتا ماضی ہے، یاتی مذکر ہے. تبعہ پیروی کرے، اتباع کرے، ماضی واحد غائب مذکر ہے. تبعہ ماضی ہے، یتبع اس کا مضارع ہے، یتبع مضارع ہے. یحزنون
فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ پس جو میری پیروی کرے گا، اتباع کرے گا ہدایت کی میری، پس نہیں کوئی خوف پر ان پر اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔ والذین، اور وہ لوگ جو کفروا انکار کریں گے، کافر ہوں گے، وکذبوا اور وہ تکذیب کریں گے، بآیاتنا ہماری آیتوں کی، اولئک یہی لوگ اصحاب النار اہل ہیں یا رہنے والے ہیں آگ کے، ہم وہ فیہا اس میں خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ اب ہم آگے اس کی تفسیر کرتے ہیں، ان کو ہم نے دیکھ لیا، آگے ہم اس کا مطلب اچھی طرح سے سمجھتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔